السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آج ہم پڑھیں گے مطالعہ پاکستان برائے جماعت نوم۔ اس سے پہلے ہم 8ویں جماعت تک تاریخ اور جغرافیہ پڑھتے ہیں۔ اب ہمارا 9ویں جماعت میں یہ ہے مطالعہ پاکستان۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنے سبق کی طرف پڑھیں، آپ میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور کمنٹ سیکشن میں جا کے کمنٹس دینا مت بھولیں۔ پہلا ہمارا سبق ہے پاکستان کی نظریاتی اساس، یعنی آئیڈیالوجیکل بیسس آف پاکستان۔ اس میں ہم پڑھتے ہیں نظریے کی تعریف، ماخذ اور اہمیت، ڈیفینیشن، سورسز اینڈ سگنیفیکینس آف آئیڈیالوجی۔ برصغیر میں پاکستان کے نام سے ایک آزاد ریاست کا قیام 20ویں صدی کا اہم ترین واقعہ ہے۔ اس واقعے کے پیچھے ایک مضبوط نظریہ کار فرما تھا۔ نظریے کے لیے انگریزی میں آئیڈیالوجی کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ نظریہ آئیڈیالوجی۔ لفظ نظریہ اپنی تعریف اور معنی کے لحاظ سے ابتدا ہی سے سماجی دانشوروں کے درمیان اختلاف رائے کا باعث رہا ہے۔ مختلف ادوار کے مکاتب فکر اور محققین نے اسے اپنے اپنے انداز میں بیان کیا ہے، یعنی جو سوشل تھنکرز ہیں اس کے بارے میں مختلف رائے تھی، اور ہر دور میں جو سوچنے والے تھے یا جو محققین تھے انہوں نے اس کو مختلف انداز میں بیان کیا ہے۔ معنی کے لحاظ سے نظریے سے مراد سوچ یا مقصد ہے۔ جو میننگ وائز ہے وہ اس میں ایک آپ کی تھنک یا پرپز ہے، جبکہ اصطلاحی معنوں میں نظریے کی تعریف اس طرح بھی کی جا سکتی ہے۔ نمبر 1 پہ ہے کسی شے کو وجود میں لانے کے لیے ذہن میں جو سوچ، فکر اور نقشہ ابھرتا اور قائم ہوتا ہے نظریہ کہلاتا ہے۔ یعنی کوئی بھی چیز جو ہے جب اس کو آپ نے ایک فارم میں لانا ہے، اس کے لیے جو آپ کے ذہن میں سوچ، نقشہ، فکر اور نظریہ آپ کا ہوتا ہے۔ نمبر 2 پہ ہے کسی بھی مقصد کے حصول کے لیے بنایا گیا فکری خاکہ نظریہ کہلاتا ہے۔ فکری خاکہ جو آپ کا تھنکنگ اسکیچ ہوتا ہے، جو آپ سوچتے ہو کسی بھی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے۔ نمبر 3 پہ ہے کسی خاص مقصد کے لیے کسی قوم کی اجتماعی سوچ کا ایک بات پر متفق ہو جانا بھی نظریہ کہلاتا ہے۔ یعنی کوئی آپ کا مقصد ہے، اس کے لیے ایک پوری نیشن جو ہے وہ کمبائن تھنکنگ کرتی ہے، آپ کی اجتماعی سوچ کرتی ہے، تو اس پر جب آپ ایگری ہو جاتے ہیں تو وہ بھی آپ کا نظریہ کہلاتا ہے۔ نمبر 4 پہ ہے ایسی بات جو لوگوں کو متحد کر کے اس کے حصول کی کوشش پر آمادہ کرے نظریہ کہلاتی ہے۔ یعنی بہت سارے لوگ جب اکٹھے ہو گئے پھر انہوں نے اس کو حاصل کرنے کی جو کوشش ابھرتی ہے وہ بھی نظریہ کہلاتی ہے۔ نظریے سے مراد ایسا ضابطہ یا پروگرام ہے جس کی بنیاد فلسفہ تفکر پر رکھی گئی ہو، انسانی زندگی کے مختلف پہلوؤں مثلاً سیاسی، معاشرتی اور تہذیبی مسائل کے حل کے لیے کوئی راہ عمل بتایا گیا ہو۔ نظریے کے ماخذ، سورسز آف آئیڈیالوجی۔ اس میں آپ مختلف جو ہیں پڑھیں گے۔ اس میں سب سے پہلا ہمارا مشترکہ مذہب، نمبر 2 پہ ہے مشترکہ سیاسی مقاصد، نمبر 3 پہ ہے مشترکہ تعلیمی مقاصد، نمبر 4 پہ آئے گا مشترکہ معاشی مقاصد، نمبر 5 پہ آئے گا مشترکہ ثقافتی مقاصد۔ سب سے پہلے ہم بڑھتے ہیں مشترکہ مذہب کی طرف۔ مذہب محض عبادات کا مجموعہ نہیں بلکہ وہ کسی قوم کی پوری معاشرتی زندگی کو متاثر کرتا ہے۔ 19ویں صدی میں برصغیر پاک و ہند میں کئی ہندو تحریکیں مثلاً آریہ سماج، برہم سماج وغیرہ نے جنم لیا۔ یعنی کہ جب آپ کی تھی 19 سینچری تھی، اس وقت برصغیر میں کئی پہلے ہندو تحریکیں ابھری اس علاقے میں،
جن کا مقصد ہندوازم کی اشاعت اور مسلمانوں کو نیچا دکھانا تھا۔ اس سے پہلے کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ یہاں مسلمانوں کی حکومت تھی اور ہندو جو ہے وہ مائنورٹی میں تھے، یعنی کہ وہ اقلیت میں تھے، تو اسی وجہ سے جو ہے وہ ان کا کیا مقصد تھا کہ پہلے جو ہے ہم مسلمانوں کو نیچا دکھائیں اور ہم جو ہے ہندو ڈومیننٹ یا بہت زیادہ ہم جو ہے نا ان کے اوپر حاوی ہو کے مسلمانوں پہ ہم سماج میں خود کو دکھائیں۔ اب ہم آگے جب پڑھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ آریہ سماج کے بانی پنڈت دیانند سرسوتی نے تو حد ہی کر دی تھی۔ اس نے شدھی کے نام سے ایک پروگرام شروع کیا جس کا مقصد غیر ہندوؤں کو زبردستی ہندو یعنی شدھی ہندو ذہن کے مطابق پاک صاف بنانا تھا۔ پھر جو ہے برہمو سماج کا بانی راجا رام موہن رائے بھی مسلم دشمنی میں مسلمانوں کے خلاف تقاریر کرتا تھا۔ کانگریسی دور حکومت 1937 سے 39 تک اس خیال کو مزید پختہ کر دیا کہ متحدہ ہندوستان میں مسلمانوں کے لیے اپنی مذہبی شناخت اور پہچان کو برقرار رکھنا مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ سب سے پہلا جو ہم نے پڑھا مشترکہ مذہب کے بارے میں کہ وہ برصغیر میں جو ہے ہندو تحریکیں اپنا زور پکڑنے لگ گئی تھی۔ شدھی پروگرام تھا جس میں وہ بانی جو تھا وہ زبردستی ہندو بنانا چاہتا تھا لوگوں کو، اور مسلم دشمنی میں وہ یہ سارا کچھ کرتا آ رہا تھا۔ اب ہم بڑھتے ہیں نمبر 2 کی طرف، مشترکہ سیاسی مقاصد۔ مشترکہ سیاسی مقاصد کی بدولت دنیا کی کئی اقوام نے اپنی آزادی کی جدوجہد کی۔ انگریزوں کی آمد سے برصغیر پاک و ہند میں جمہوریت کا تصور ابھرا جس میں حکومتی نمائندوں کا انتخاب ووٹ کے ذریعے عمل میں آنا تھا۔ آبادی کے لحاظ سے مسلمان برصغیر پاک و ہند میں اقلیت میں تھے، لہٰذا حکومت میں مسلمانوں کا حصہ بھی تھوڑا تھا۔ نئے سیاسی نظام نے جو شعور دیا تھا اس کی وجہ سے مسلمانوں کا تشخص ابھرنے لگا تھا۔ اب ہے مشترکہ تعلیمی مقاصد۔ مشترکہ تعلیمی مقاصد بھی کسی قوم کے نظریے کے ماخذ ہوتے ہیں۔ انگریزوں نے برصغیر پر قبضے کے بعد ایسا نظام تعلیم متعارف کرایا جس میں انگریزی زبان کو مرکزی حیثیت حاصل تھی۔ اس پر مسلم علماء نے رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے انگریزی زبان سیکھنے کو خلاف اسلام قرار دیا۔ بیشتر مسلمانوں نے نئے نظام تعلیم کو رد کر دیا۔ یہ سب ایک نظریے کی بنیاد پر ہوا اور وہ نظریہ اسلام تھا۔ نمبر 4 پہ جو پاکستان بننے میں ہمارا نظریہ کام آیا وہ تھا مشترکہ معاشی مقاصد۔ مشترکہ معاشی مقاصد بھی کسی قوم کے نظریے کے ماخذ ہوتے ہیں۔ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد انگریزوں کی ہمدردی حاصل کرنے کے لیے ہندو انگریزوں کو یہ بات سمجھانے میں کامیاب ہو گئے کہ جنگ آزادی میں مسلمانوں کا کردار زیادہ تھا اور مستقبل میں بھی مسلمان دوبارہ اس قسم کی کوشش کر سکتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں انگریزوں کا رویہ مسلمانوں کے ساتھ سخت ہوتا چلا گیا۔ وہ معاشی طور پر مسلمانوں پر ظلم جاری رہا، مسلمانوں کو نظر انداز کر دیا گیا۔ ان تمام وجوہات کی بنا پر مسلمانوں کے لیے کاروبار اور تجارت کے مواقع ختم ہو گئے، لیکن انہوں نے اپنے نظریے کو نہ چھوڑا۔ مشترکہ ثقافتی مقاصد، کامن کلچر آبجیکٹیوز جو تھے اس میں آپ کے مشترکہ ثقافتی مقاصد کی بنیاد پر بھی کسی قوم کا نظریہ جنم لیتا ہے۔ انگریزوں کے ہندوستان پر قبضے کے وقت اردو کو سرکاری زبان کی حیثیت حاصل تھی۔ برطانوی حکومت میں جب ہندوؤں کا حکومتی سطح پر عمل دخل بڑھا تو انہوں نے اردو کی جگہ ہندی کو سرکاری زبان کا درجہ دلوانے کی کوشش کی۔ اردو کیونکہ عربی رسم الخط میں لکھی جاتی ہے لہٰذا اسے اسلام اور مسلمانوں کے قریب تصور کیا جاتا تھا، جبکہ ہندی دیوناگری رسم الخط میں لکھی جاتی تھی، لہٰذا ہندوؤں نے اردو کی جگہ ہندی کو سرکاری زبان کا
दर्जा देने का मुतालबा कर दिया। मुसलमानों को हिंदी पढ़ने लिखने पर अबूर हासिल नहीं था। हिंदुओं के इस अमल ने मुसलमानों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि वो मुत्तहदा हिंदुस्तान में अपने तशख़्ख़ुस को मज़ीद बरकरार नहीं रख सकेंगे। आज के सबक में हमने जो है नज़रिए के माहिर यानी जो हमारा पाकिस्तान बनने का था नज़रिए का जो हमारा इधर बेसिक था उसमें हमने मुश्तरका मज़हब, मुश्तरका सियासी मकासद, मुश्तरका तालीमी मकासद, मुश्तरका माशी मकासद, मुश्तरका सकाफ़ती मकासद, जिसकी वजह से हमने इसको तफ़सील में पढ़ा। उम्मीद करती हूँ आपको आज का सबक समझ आ गया होगा। अब इंशाअल्लाह हम इसके नेक्स्ट टॉपिक की तरफ अगले प्रोग्राम में बढ़ेंगे।